لگ جاتے ہیں. آپ کے گھروں میں قرآن رکھے اس پر جو دھول مٹی لگ جاتے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے گھروں سے قرآن آتے کہ جس قرآن کو دیمک بھی ہے جو اس کے پنے کو کھا جاتے. میں دیکھا ہے لوگ لاتے کہا ہے بس یہ میرے گھر پر رکھا ہوا تھا، یہ جو ہے پھٹ اٹھ گیا ہے، بس اسے قرآن کو جو ہے قبرستان میں دفن کرنا ہے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، کیا اسی دین کے لیے قرآن آپ نے رکھا؟ کیا اسی دین کے لیے قرآن آپ نے رکھا کہ اسے اپنے گھروں میں بس جو ہے یوں ہی بیچار بے مددگار کر کے یوں ہی رکھ دیا جائے؟ یار ہمارے گھروں میں اگر ٹی وی ہونا تو اسے فوراً جو ہے سجا کر صاف کر کے اسے پردہ پہ پردہ لگا کر کے رکھتے ہیں. وہ اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ کا سچا قرآن ہے. اس قرآن کو ہم یوں ہی رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اور کب اٹھاتے معلوم؟ اٹھاتے کب ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا، جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا. کیا سچ بول رہی ہوں، قرآن اٹھا کے دکھا دوں گی، ہے کہ نہیں؟ یہی سننے کو ملتا ہے. یار قرآن اس لیے ہے کہ جھگڑا ہو تب اٹھایا جائے، قرآن بس اس لیے ہے کہ جب ہمارے گھر کسی کا انتقال ہو تب اٹھایا جائے. نہیں، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو بس قرآن کو اٹھاؤ اور قرآن کو اٹھا کر کے اس کے عبارتوں کو دہراؤ، اس کو دیکھو اور انگلی پھیرتے جاؤ. میں پورے دبا کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب آپ اس پر ہاتھ پھیریں گے تو ہاتھ پھیرتے پھیرتے جتنے آپ پورے قرآن پہ ہاتھ پھیرتے جائیں گے، قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. نہیں پڑھیں، قرآن کو محبت سے اٹھائیے، بوسہ دیجئے، اسے دیکھ کر کے اسے انگلی دوڑائیے. یا اللہ جو بھی لکھا ہے بس سچ لکھا ہے، مولا جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، مولا جو چیزیں لکھا ہے پورا سچ لکھا ہے. اللہ اکبر. جب آپ ایسا کہیں گے نا، اللہ اکبر، ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا، ہمارے توبوں کو معاف کرنے والا رب تعالیٰ ہے. کیوں نہ معاف کرے یار؟ ایک ماں جب اس کا بیٹا چور ہو، ڈکیت ہو، کچھ بھی ہو، جب ایک ماں معاف کر دے تو وہ رب تعالیٰ جو 70 ماؤں کے درجے اتنا محبت کرتا وہ کیوں نہ معاف کرے گا؟ بولے نا، ایک ماں اتنی گناہگار بچوں کو معاف کر دیتی ہے تو 70 ماؤں کے درجے اتنا محبت کرنے والا رب تعالیٰ ہماری گناہوں کو کیوں نہ معاف کرے گا نا؟ بالکل کرے گا. بس آخری بات، مولا سے یہ دعا کرے کہ ہمارے گھر جو بھی فنکشن ہو خرافات سے بچے رہے. اس کے بارے میں اصلاح کریں گے حضرت اللہ مولانا اسرافیل رضا قادری جو آپ کے گاؤں کے خطیب و امام ہیں. ماشاءاللہ ان کی خطابت بہت خوبصورت ہوتی ہے، میں تو سنتا ہوں تو سنتے رہ جاتا ہوں. اس لیے یہ عالم دین ہے اور عالم دین کی بات سننا بہت ہی فخر کی بات ہوتی ہے. اور عالم دین کی بات کو سن کر کے اگر اپنے دلوں میں تھوڑی سی عمل کر لو نا، واللہ اکبر، دنیا والے آپ کو خود بخود سلام کریں گے. خود دنیا والے خود بخود سلام کریں گے. ہم تو ایک حافظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن ہاں یہ ہے کہ عالم دین کی بیانات کو سننا خوب آتا ہے. اور آج ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا اسرافیل رضا صاحب پورے آن بان شان کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے خطابت کرنے کے لیے. ان کے خطاب ہم اور آپ ضرور سنیں گے اور پورے دل جمعی کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. بولے نا بچل کے سبحان اللہ، اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں کہ سارے مہمان آ گئے، کچھ گاؤں والے بھی آ گئے، لیکن گھر والے نظر جی کھانا تو بہت پہلے سے بن گیا تھا. جی یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ بہت دل سے، بہت اطمینان کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر کے اس پروگرام کو رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولے میرے بھیا، مرنے کے بعد تو نہیں بولیں گے نا، بولے بہت ہی سچ کر کے سمجھ کر کے ایک وقت ایک ٹائم نکال کر کے آپ پروگرام کو رکھتے ہیں. کیوں؟ کس لیے معلوم؟ آج میں اپنے گھر پہ میلاد کراؤں گا، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگی، اور جب ذکر ہوگی تو اللہ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے ہمارے گھروں میں نور و رحمت لے کر کے آئیں گے، ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی. میں سنوں گا اور جو ہے مچلا کروں گا. لیکن پتا ہے جب میلاد میں آدمی کراتا ہے نا تو کہیں کھٹیا کہیں مچیا اسی اٹھانے میں پورا وقت گزار دیتا، خود بیٹھ نہیں پاتا. تھوڑا سا اگر وقت ہو نا تو بیٹھ جائے، اللہ اس کے رسول کا ذکر سنے اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز. میں امید کرتا ہوں کہ جو میں کچھ بات بولا، اگر اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہو تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے مولا جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے معاف عطا فرما.
اور کوئی ایسے الفاظ ہو جس پر استغفار لازم ہو، توبہ لازم ہوتا ہو، تو میں سارے لوگوں کو گواہ بنا کر کے توبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا جو کچھ بولا سب سے پہلے مجھے پھر سارے امتی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔